إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سیرت الانبیاء والسلف کا یہ مبارک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور جو کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کئی سالوں سے جاری و ساری ہے. سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ان کے بارے میں جو تفصیلات موجود ہیں قرآن اور حدیث میں، وہ پیش کیا جا چکا ہے. اب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ اس آدمی کو محسوس ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے حالات، آپ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور مکی زندگی مکمل ہو کر کے مدنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہم اور آپ ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ غزوہ خیبر. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تب بھی، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت بھی
آپ کی اولین کوشش رہتی تھی کہ کسی سے جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، امن، شانتی اور عافیت کا ماحول رہے۔ ہر آدمی جس کو جو بھی دھرم اچھا لگے، مذہب اچھا لگے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن اگر ہمیں دین اسلام اچھا لگ رہا ہے اور ہم اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کو آزادی ہے کہ آپ جس دھرم کو چاہے اختیار کریں، ایسے ہم کو بھی آزادی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ صلح، شانتی، معاہدات کو زیادہ پسند کرتے رہے، مگر اسلام دشمن ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دینا، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا، جنگ کا ماحول بنانا اور ہر طرح سے پریشان کرنے کے لیے وہ کوئی موقع بھی گنواتے نہیں تھے۔ اس لیے واجبی چیز ہے اور لازمی چیز ہے کہ آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے کبھی تلوار بھی اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جنگیں لڑی ہیں ان میں ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ جنگوں میں تو آپ نے شرکت نہیں کی، تو انہیں مورخین کی اصطلاح میں، علماء اسلام کی اصطلاح میں سریہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لڑائیاں ایسی رہی کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے، تو انہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ، سریہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جنگی مہم، جنگ، لڑائی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اگر خود موجود ہیں اس میں تو اس کو غزوہ کہیں گے، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام خود موجود نہیں ہیں تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو غزوہ خیبر لڑی ہے، تو خیبر کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خیبر یہ مدینہ کے شمال میں اتر طرف تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے، تقریباً 150 پونے 200 کے آس پاس کلومیٹر ایک بڑا شہر ہے جو وہاں آباد تھا اس وقت، اور یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں پر عام طور سے یہود بستے تھے، اور یہود کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جتنے بھی فتنے تھے ان سب فتنوں کی جڑ یہ یہود کیا ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، مگر جب سے آپ آئے ہیں خیبر کا جو علاقہ ہے، جو شہر ہے، یہ سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ اور آگ بھڑکانے کا مرکز تھا۔ یہی خیبر کے لوگ ہیں جو جنگ خندق میں شرکت کرنے کے لیے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا رہے تھے۔ غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، جس کو لوگ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں،
اس میں سارے مذاہب کے لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا. یہ حملہ میں جن لوگوں نے بنیادی رول ادا کیا ہے وہ خیبر کے لوگ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنو قریظہ کو خیانت پر آمادہ کیا. یہی وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے منافقین سے مسلسل رابطہ رکھتے تھے اور رابطے میں رہتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی جنگ کی تیاری کر رہے تھے. یہاں تک کہ ان کا پروگرام جو تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا تھا. لیکن ان سارے مفاسد کے باوجود ابھی تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام قریش مکہ کے لوگ جو ان سے طاقتور جنگجو اور سرکش تھے وہ مسلمانوں کے مد مقابل میں تھے. لیکن جب غزوہ خندق میں سب لوگوں کو شکست فاش ہوئی اور سب کو منہ کی کھانی پڑی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاہا کہ خیبر کے لوگوں کا معاملہ بھی صاف کر دے اور ان کو بھی ان سے بھی حساب لیں، تاکہ فتنہ اور فساد کا یہ مرکز، یہاں سے فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو اور یہ امن و سلامتی اس علاقے میں حاصل ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے غزوہ کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی تھی جس میں وعدہ کر دیا تھا کہ آپ کو ہم خیبر کا مال غنیمت عطا فرمائیں گے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فأجل لکم هذه. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کیا. مفسرین لکھتے ہیں بہت سارا مال غنیمت سے مراد ہے خیبر. فأجل لکم هذه، تم کو یہ تو جلدی دے دیا، اور اس سے مراد جو ہے صلح حدیبیہ. تو بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پلان بنایا اور خیبر کے لیے روانگی کا حکم دے دیا صحابہ کرام کو. لیکن خیبر روانگی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شرط لگا دی، اور آپ نے شرط یہ لگائی کہ اس غزوہ میں صرف وہی شرکت کر سکتا ہے جو سچا اور پکا مومن ہو اور جو حقیقت میں جہاد کی رغبت اور خواہش رکھتا ہو، وہی جو ہے اس غزوہ میں جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان سے کہتے ہیں، اصحاب الشجرہ کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس غزوہ میں شرکت کی جن کی تعداد 1400 تھی. اس غزوہ کے موقع پر ایک بہت بڑا مسلمانوں کو خوشی کا موقع آیا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اسی موقع پر غزوہ خیبر کے ہی موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر کے آئے تھے. ابو ہریرہ جو اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں، علی الاطلاق صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، وہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہو کر کے خیبر کے موقع پر مسلمان ہو کر مدینہ آئے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا 3 سال کے بعد انتقال ہو رہا ہے. 3 سالوں میں انہوں نے کتنی محنت کی اور کتنی بڑی قربانی دی
کہ وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے محدث بنے. چنانچہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے جا چکے تھے خیبر کی مہم پر, اور فجر کی نماز کے وقت مدینہ میں وہ داخل ہوئے تو سبا ابن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا انتظام اور انصراف سونپا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے تھے باہر تو کسی کو مدینہ کا انتظام کسی کے حوالے کر کے جاتے تھے. وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس کے بعد نماز کے بعد ان کی ملاقات سبا ابن عرفہ سے ہوئی, اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جن کو بھی خیبر کے مال غنیمت میں شریک کر لیا. اسماعیلی لشکر خیبر کے میدان میں پہنچتا ہے. خیبر میں داخلہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا راستہ اختیار کیا جس سے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکے. یعنی آپ مدینہ کے سے گئے تھے لیکن آپ نے ایسا راستہ لیا کہ آپ شام کی طرف سے خیبر میں داخل ہوں. اس حکمت عملی کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ یہود کو شام بھاگنے کا راستہ بند ہو جائے گا, کیونکہ یہود جب جنگ شروع ہوگی تو وہ بھاگیں گے تو شام کی طرف بھاگیں گے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شام کے راستے سے داخل ہوں گے تو شام بھاگنے کے لیے راستہ بند ہو جائے گا. دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں. بنو غطفان ایک قبیلہ تھا تو یہ اندیشہ تھا کہ بنو غطفان کے لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کریں گے, لیکن جب آپ اس راستے سے آئے تو بنو غطفان اور خیبر کے لوگ بیچ میں حائل ہو گئے, اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے وہ امکان ختم ہو گیا. خیبر کے بالکل قریب وادی صحابہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر کچھ کھانے کے لیے منگوایا. ستو لایا گیا جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھول کر سب لوگوں نے کھایا, اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی, اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا, اور پھر پوری رات خیبر کے قریب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری. لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہیں, یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہیں ہے. فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط میں پڑھ کر اندھیرے میں پڑھ کر کے خیبر کی طرف بڑھے. ادھر اہل خیبر اپنے پھاوڑے اور اپنے کدال اور اپنی کھیتی کے دیگر سامان یہ سب لے کر کے اپنے اپنے کھیتوں میں گئے ہوئے تھے, اور جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پوری فوج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو فوراً جو ہے کیا نام ہے بھاگے اور کہے کہ محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرین. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, خیبر تو برباد ہو گیا, خیبر ویران ہو گیا. آج بہت سالوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں موقع دے رہے ہیں. 7 سال ہو گئے مدینہ میں آئے ہوئے, لیکن ان کی ہر قسم کی سازش کے باوجود اور ہر قسم کے فتنہ اور فساد کے باوجود, ہر قسم کے اسلام دشمنی کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چھیڑا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر تو ویران ہو گیا. بے شک ہم جب کسی قوم کے پاس اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کا صبح بہت برا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے, شہر دکھائی پڑنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا اللہم انا نسألک خیر هذه القرية وخیر اہلها وخیر ما فيها ونعوذ
وأعوذ بك من شر أهل قرية هذه القرية وخير شر أهلها وشر ما فيها. ان نبی علیہ السلام نے خیبر میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھی اور پھر فرمایا چلو اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام جب بالکل خیبر کے میدان میں پہنچ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ میں کل صبح، اب کل جنگ ہونی تھی، لڑائی کا آغاز کل ہونا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کل صبح ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، یعنی خیبر کا جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے. یہ سن کے لوگ چلے گئے، کافی چیمیں گوئیاں رہیں، کون ہے کس کو دیں گے نبی علیہ السلام، لیکن آپ نے کوئی نام نہیں بتایا. فجر کی نماز میں سارے صحابہ بہت سارے آئے، سب لوگ یہ امید لے کر کے کہ اللہ کے نبی مجھے جھنڈا دیں گے، اللہ کے نبی مجھے جھنڈا دیں گے. یہاں جھنڈے کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پانے کے لیے سارے صحابہ کرتے ہیں اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ فضل اور کرم پانے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو جھنڈا دیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ معروف ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کیا کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا تو میرا دل کہہ رہا تھا کاش کی اس فضیلت کا مستحق میں بنوں. کہہ رہے فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز میں گیا اور بالکل پہلی صف میں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے، اور جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر مقتدیوں کی طرف آپ نے اپنا چہرے مبارک پھیرا تو کہہ رہے کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اپنے آپ کو ظاہر کر جیسے نبی مجھے دیکھ لیا اور جلدی سے گھس کر جھنڈا مجھے دے دے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا این علی کہا. تو لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بیمار ہیں، ان کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، وہ نماز میں نہیں آ رہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر لایا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا جو آب مبارک تھوک آپ نے ان کی آنکھ میں لگائی اور ان کی آنکھ ایسے ہو گئی جیسے اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں. اور پھر وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ اللہ رب العزت کے نام پر اللہ کی کلمہ کی سربندی کے لیے. تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ میری طرح سے نہ بن جائیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو. اگر اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو امن اور عافیت کا ماحول اپناؤ اور طریقہ اپناؤ. اور فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے. یعنی ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے. کتنا بھی دشمنی کرے اور کتنا بھی تکلیف دے، لیکن ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ دشمن اسلام کی طرف آ جائے، دشمن جنت کے راستے پر آ جائے، دشمن جہنم سے بچ جائے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر تک یہی کہا اور جو ہے نام ہے یہ نصیحت دے کر کے ان کو روانہ کر دیا. خیبر میں بہت قلعے تھے، خیبر قلعوں کا شہر، کئی قلعے تھے. اس میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اس میں میرا خیال 8-9 قلعے تھے جو بہت مشہور تھے. ایک قلعہ تھا نائم جس کا نام تھا، اور یہ سب سے اہم قلعہ تھا خیبر کا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس قلعہ پر اٹریکٹ طے کیا. یہ قلعہ جو ہے بہت اہم تھا جغرافیائی اعتبار سے بھی، اور جنگی جو لوکیشن ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بھی، دفاعی جو لوکیشن ہوتی ہے اس کے اعتبار سے. اور اس قلعہ میں ایک جو ہے آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا مرحم نام کا یہودی، بہت مشہور یہودی ہے. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت جانباز یہودی ہے، بہت بہادر یہودی ہے، اور
1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. یہ اتنا بہادر اور اتنا جری اور اتنا جاباز تھا کہ ایک آدمی کو 1000 لوگوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصیت کو لے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر چلے اور سب سے پہلے قلعہ نائم کے پاس پہنچے. اور جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت تھی, سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی. یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی, جنت کے راستے پر آنے کی دعوت دی, مگر ان لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا. کہا نہیں, ہم نے اسلام قبول کرتے. اور مرحب نے جو ہے کہ نام ہے بڑی تکبر کا اظہار کیا, بڑے گھمنڈ کا اظہار کیا. اور پھر جو ہے کہ نام ہے مرحب کی قیادت میں یہودی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مرحب میدان میں اتر کر اس نے دعوت مقابلہ دے دیا. پہلے جو ماحول تھا, اب تو یہ ہے کہ بھائی بم بارود سے مار دو سب ختم ہو جائے گا. پہلے یہ تھا کہ میدان میں اترتے تھے اور دعوت مقابلہ دیتے تھے. آؤ کسی کی ہمت ہے تو آؤ میرے سامنے آؤ, آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو, باقاعدہ کرتے تھے پہلے. لیکن اب ماحول پر بدل گیا. تو مرحب نے دعوت دی. اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرحب نے آ کر کے میدان میں مقابلہ کی دعوت دی. تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے چچا تھے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہے میدان میں گئے, انہوں نے دعوت کو قبول کیا, دعوت مبارزہ کو مقابلہ کی دعوت قبول کیا. اور اس کے بعد وہ دونوں بھیڑ گئے. اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انہوں نے جو ہے وار کیا اس پر, مرحب پر. لیکن اتفاق سے جو وار کیا انہوں نے, تو وار اس طریقے سے مرحب کو نہ لگ کر کے ان کے پیر میں ہی, گھٹنے میں آ کر کے وہ تلوار لگی. اور پھر وہ جو ہے زخمی ہو گئے اور اسی زخم سے پھر بعد میں شہید ہو گئے. جب وہ زخمی ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں گئے اور انہوں نے مقابلہ کی دعوت قبول کیا. اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب سے بھیڑ گئے. اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہیں پر اس کا کام تمام ہو گیا. اور اس طریقے سے جو ہے ایک بہادر, بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ یہودیوں کا ایک جانباز اور ایک جو ہے ایسا آدمی کہ جس کو 1000 آدمی کے برابر جو ہے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے, وہ وہاں پر ختم ہو گیا. اور اس کے ختم ہونے کے بعد یہودیوں کی ہمت بہت پست ہو گئی. اور پھر اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور لڑائی ہوئی. بہت شدید مقابلہ کیا یہودیوں نے مسلمانوں کا, لیکن قلعے اتنے زیادہ تھے اور یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ بہت مضبوط قسم کے یہودی تھے. تو بہرحال مقابلہ بہت زوردار ہوا. لیکن آخر میں جو ہے کیا نام ہے یہی ہوا کہ قلعہ نائم جو خیبر کا سب سے بڑا قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اس کے بعد بہت سارے قلعے ہیں, قلعہ صعب ابن معاذ, قلعہ زبیر, قلعہ ابی, اس طریقے سے قلعہ نزار, اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے قلعے ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے کہ نام فتح ہوتے گئے. وہاں پر اس کے بعد جب خیبر فتح ہو گیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا. اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کرنا چاہا کہ یہودیوں کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے. لیکن یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی سمجھو ایک طرح سے ضرورت تھی. یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہم کو یہاں سے جلا وطن مت کیجیے, یہ سب جگہ آپ کی ہے اور سب پراپرٹی آپ کی ہے, آپ مسلمانوں کی ہے, لیکن ہم کو آپ یہاں رہنے دیجیے. ہم کھیتی کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے اور محنت کریں گے اور جو پیدا ہوگا آپ ہم کو آدھا دے دیجیے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر جو اتفاق کیا اور یہودیوں کو وہیں پر رہنے دیا اور اس طریقے سے وہ کھیتی کرتے رہے اور وہاں رہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے کا نام ہے یہودیوں کو رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جلا وطن کیا گیا. خیبر کے موقع پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور صحابہ کرام جو حبشہ میں تھے وہ خیبر کے موقع پر آئے. چنانچہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا ہوا. ابو موسیٰ اشعری یمن کے تھے اور یمن میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے, سما چکے ہیں, اس لیے کہ پہلے
کی کتابوں میں موجود تھا، نبی علیہ السلام کی بشارت موجود تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہو گئے اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. تو تقریباً 50 یعنی 52-53 لوگ تھے. لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں بھیج دیا. اب کشتی میں پہلے زمانے میں سمندر میں کشتیوں میں سفر ہوتا تھا اور کشتی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا، ہوا کدھر کی چلے گی اور کہاں چلی جائے گی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ آنا چاہتے تھے جو ہے کیا نام ہے مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن وہ سمندر کے طوفان کی نظر جو ہو گئے تو حبشہ پہنچ گئے. اور اتفاق سے حبشہ معلوم ہے کہ اس وقت مسلمان وہاں پہلے ہجرت کر کے جا چکے تھے مدینہ ہجرت سے کرنے سے پہلے. تو وہاں بہت سارے مسلمان موجود تھے وہاں پر، جیسے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہے کیا موجود تھے. اور اس طرح اور دوسرے مسلمان تھے. حالانکہ گھر کے بہت سارے مسلمان جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو بہت سارے مسلمان جو ہے کیا نام آ گئے تھے. تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ وہاں حضرت جعفر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہی ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے. چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبی میں اس وقت پہنچ چکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے. تو وہاں پر پھر وہ آئے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن طالب اور دیگر دوسرے لوگ، اور وہاں پر نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. خیبر کے موقع پر ایک بہت بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی صفیہ سے ہوئی. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوئی ابن اخطب جو ایک یہودی تھا اور وہ یہودیوں کا سردار تھا، ان کے قائدین میں سے تھا. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر فتح ہو گیا تو یہ قیدیوں میں آئی ہوئی تھی اور جو ہے جناب کو قید کر لیا گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ان کو لے کر کے پھر مدینہ آئے. تو یہ خیبر میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، سوچیے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں تھی، کس کی بیٹی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہنچایا. جب انسان کے اندر طرف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ دکھاتا ہے. اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا تفصیلی جو واقعہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ان کو احساس تھا اور نبی علیہ السلام کی حقانیت کا ان کو جو ہے نام اقرار تھا، لیکن وہ ایسے ظالم یہودی کے قبضے میں تھی اور اس کی ضرورت میں تھی یا اس کے پاس تھی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے ان کو پہنچا دیا. خیبر کے موقع پر ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو گوشت میں زہر ملا کر کھلایا گیا تھا وہ اسی موقع پر کھلایا گیا تھا. خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو ایک یہودیہ عورت جس کا نام تھا زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھونی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا اور اس نے لوگوں سے پتہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کون سا جو ہے کیا نام ہے حصہ بکری کا پسند کرتے ہیں. تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگلا دستہ بہت زیادہ پسند ہے. تو اس نے اگلے دستے میں بہت زیادہ زہر ملا دیا، حالانکہ پورے گوشت میں ملایا تھا لیکن اگلے دستے میں بہت زیادہ زہر ملا دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ گوشت آیا اور آپ وسلم نے اگلا دستہ اٹھا کر کے اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا، منہ میں رکھا ہی تھا کہ نبی علیہ السلام نے تھوک دیا اور پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ہڈی نے بتلایا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا، اس نے اقرار کر لیا. آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہیں تو ہمیں ان سے راحت مل جائے گی اور اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کو خبر دے دی جائے گی اور بچ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا. لیکن آپ کے ساتھ وہ گوشت کھانے والوں میں ایک صحابی تھے بشر ابن برا ابن معروف، بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے وہ تھے، انہوں نے کھا لیا تھا ایک لقمہ اور اس کو اچھی طریقے سے وہ پیٹ میں لے گئے تھے. تو اس کے بعد اس کی زہر سے اثر سے وہ مر گئے، انتقال کر گئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بشر کا انتقال ہو گیا تو قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ قاتل بنی. تو قصاص میں نبی علیہ السلام نے اس عورت کو قتل کر دیا. غزوہ خیبر میں
اس میں مسلمانوں میں جو لوگ قتل کیے گئے غزوہ خیبر میں جو شہید ہوئے مسلمان وہ ٹوٹل 16 مسلمان ہیں. 4 قریش سے ہیں, ایک قبیلہ احجا سے ہیں, ایک قبیلہ اسلم سے ہیں, ایک اہل خیبر سے ہیں اور بقیہ انصار ہیں. اور اس میں یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہے شہید ہوئے اور وہ جو ہے جو مارے گئے تو اس میں جو ہے تقریباً 23-24 لوگ جو ہے مارے گئے یہودیوں میں سے, اور بعض نے بتایا کہ 93 کی تعداد ماری گئی جو ہے. بہرحال ان کی تقریباً کافی تعداد ماری گئی, 100 کے قریب لوگ مارے گئے. تو یہ غزوہ خیبر میں ہے. غزوہ خیبر میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک فدق کا واقعہ پیش آیا. فدق کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود, فدق ایک جگہ کا نام ہے, تو وہاں کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا, لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی. مگر جب اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں روک پڑ گیا. یعنی خیبر سے قریب فدق کا وہ علاقہ تھا اور وہاں محیصہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا نبی علیہ السلام نے, تو انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن جب ان کو خبر ملی کہ خیبر فتح ہو گیا تو مروب ہو گئے اور وہ ڈر گئے, تو ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا اور خیبر کی جو غلہ اور پیداوار تھی, جو کھیتیاں تھیں, اس کو اپنے قبضے میں کیا. اور جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو جو ہے خیبر کی پراپرٹی دی تھی, اس کو کھیتی کرنے کے لیے آدھے کے اس میں زیادہ ان کا تھا ہمارا, اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فدق کا بھی دے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر مدینہ واپسی کی. جب خیبر فتح ہو گیا اور یہ سارا کام نبی علیہ السلام نے کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد مدینہ واپس کی راہ لی. واپسی کے دوران لوگ ایک وادی قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں کے ساتھ سہولت پر کرو, تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ آ رہے تھے تو صحابہ کرام کسی موقع سے بہت زبردست نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں لگائی, تو نبی علیہ السلام اپنے آپ پر رحم تھا, آہستہ بولو, تم جس کو پکار رہے ہو, تم جس کی تکبیر بیان کر رہے ہو, تم جس کی الوہیت بیان کر رہے ہو, وہ اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے, وہ غائب نہیں ہے, وہ سنتا ہے تمہاری باتوں کو. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو توجیہ فرمائی. خیبر کے راستے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام راستے میں آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بنایا تھا. یہ واقعہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, بخاری وغیرہ میں روایت ہے, لیکن یہ واقعہ اسی خیبر سے واپسی میں راستے پہ پیش آیا تھا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم بیدار رہو گے اور سب لوگوں کو جو ہے کیا نام ہے فجر کے وقت بیدار کرو گے. لیکن پھر اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے اور سارے صحابہ سو گئے, یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور جہاں وقت ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, سورج نکل گیا, سورج تھوڑا اوپر ہو گیا, اس کی روشنی میں تیزی آ گئی. جب اس کی روشنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر پڑی تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے اور پھر سارے لوگوں کو بیدار کیا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس وادی میں شیطان ہے, اور پھر وہاں سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو فجر کی نماز کے بارے میں صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ویسے ہی پڑھی جیسے کہ وقت میں پڑھتے تھے, یعنی جہر کر کے پڑھی آپ نے. اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے درس میں کہ اگر کوئی جہری نماز آپ کی رہ گئی ہے, آپ بھول گئے تھے یا سو گئے تھے اور اب آپ دن میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تب بھی آپ کو جہر پڑھنی ہے. یہ نماز فرض نماز کبھی بھی پڑھیں گے تو آپ اس کو اسی حساب سے پڑھیں گے جس حساب سے اس کو اس کے وقت میں پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس طریقے سے پھر مدینہ منورہ تشریف لائے. اس غزوے میں جو ہمارے لیے دروس ہیں اور عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں, ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور خاص طور سے مسلم قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات پر نظر رکھیں کہ اپنی دفاعی پوزیشن کو اور اپنے معاشرے اور سماج کی حفاظت کے لیے ہمیشہ جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے.
اور ہمیشہ اس کے لیے طرف ہونی چاہیے. اور دین کے ساتھ جو دغا کرتے ہیں اور جو لوگ جو ہے اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے. دیکھیے اسلام قطعی طور سے اس بات کا ہمیں درد دیتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جس مذہب کو چاہیں مانیں, لا اکراہ فی الدین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, لیکن قطعاً اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ آپ اس اسلام کو نہ مانو اور اسلام کے خلاف سازشیں کرو. اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. اسلام کسی مذہب کے خلاف سازش نہیں کرتا ہے. اسلام کسی مذہب کے خلاف سازش نہیں کرتا ہے. کہیں نہیں چاہے گا کسی مذہب والے کو تکلیف دے, کبھی نہیں چاہے کسی معاشرے اور سماج میں اس غیر اسلامی معاشرے کے علاوہ کوئی جو ہے کہ نام فتنہ و فساد کی باتیں ہو اور وہاں ماحول ہو, نہیں چاہے گا اسلام نہیں چاہے گا. لیکن جو اسلامی معاشرے کے خلاف اور اسلامی اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رکھتا ہے, تو اسلام ان سے سختی سے نمٹنے کا جو ہے کیا نام ہے درس دیتا ہے, اس کی تلقین کرتا ہے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ, جتنی طاقت ہو سکے, جتنا ممکن ہو سکے تم تیاری کرو جتنا ممکن ہو سکے. اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں سے دیکھو ڈراؤ, ورنہ یہ تمہارا جینا دور کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اس کے دروس اور عبر میں سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا, اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہی ہم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی خیر کی بات ہے, کوئی فضیلت کی بات ہے, کوئی دینی ناحیے سے کوئی ترقی کی بات ہے, تو اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے, اس فضیلت کی بات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جو ہے حرص رکھنا چاہیے. اسی لیے تو سارے صحابہ چاہتے تھے کہ ہم کو جھنڈا مل جائے. تو جھنڈے سے مطلب نہیں تھا ان کو عہدہ مل جائے, بلکہ وہ جو یہ شہادت اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے, یہ شہادت کے ہم مستحق ہو جائیں گے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو فضل دیتا ہے اور جو احسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں, تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اور خیر کے کام میں سبقت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تڑپنا چاہیے انسان کو اور حرص رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ جرأت اور بہادری اور شجاعت یہ مومن کا ایک بہت بڑا وصف ہے. مومن کا ایک بہت بڑا وصف ہے. خیبر بہت مضبوط قلعہ تھا اور بہت مضبوط لوگ تھے, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین انہوں نے جرأت اور بہادری اور شجاعت سے جو ہے اس کو فتح کر دیا. تو ہمت اگر انسان کے اندر ہے اور جرأت اور بہادری ہے تو بہت بڑے بڑے قلعوں کو فتح کر سکتا ہے. تو انسان کے اندر ایمانی جب طاقت ہوگی تب اس کے بعد انسان کے اندر جسمانی طاقت آتی ہے, اس سے طاقت آتی ہے, قوت. انسان کسی کو ڈرتا نہیں, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اگر ہم مارے جائیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے, ہمارے لیے جنت ہے. اور اگر نہیں مارے گئے تو ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ فتح فرمائے گا تو جو ہے کیا نام ہے مال غنیمت کا حصول ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے اندر جرأت اور بہادری کو جو ہے کیا نام ہے جگانے کی کوشش کرے اور یہ پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور اسی طریقے سے اس کے فوائد میں سے فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے بیچ میں نبی علیہ السلام کتنی عزت تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا احترام تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو فیصلہ کر دیتے تھے نبی علیہ السلام, کیا مجال ہے کہ کوئی صحابی اس میں کسی طریقے سے چوک کرے. مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ ہے یا جو ہے جھنڈا دینے کا معاملہ ہے یا اور دیگر جو ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے, تو وہ صحابہ کرام مکمل طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کی پابندی کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام جہاں نبی تھے وہاں نبی تو آپ تھے ہی تھے, آپ امیر بھی تھے, حاکم بھی تھے, تو
تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے قائد کی جو ہے کیا نام ہے فرمانبرداری کریں، اور جب تک وہ شریعت کی مخالفت کا واضح طور سے حکم نہ دے دے ان کو یہ زیر نہیں دیتا ہے کہ وہ ان کے احکامات کو جو ہے کیا نام ہے اس طریقے سے ٹالیں۔ اور اسی طریقے سے اس غزوہ کے تعلق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آخری واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آ رہے تھے اور پھر سو گئے فجر کی نماز سے، تو بہت سارے فوائد ہیں اس واقعے میں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، سو گئے، پتہ نہیں چلا نماز کا وقت۔ اب بتائیے کہ نماز کا وقت ان کو پتہ ہی نہیں چلا، سو گئے، نماز اذان کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ختم ہو گیا، سورج نکل گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، آپ انسان ہونے کے حساب سے بالکل انسانوں کی طرح سے، ایک انسان میں اور آپ کے اندر انسانیت کے نہیں سے کوئی فرق نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہارے جیسا انسان۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنہ آپ کا ہوا تھا، مختون پیدا ہوئے تھے، تو کوئی کچھ ہو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ سب بے سر و پیر کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح سے پیدا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام عام انسان کی طرح سے پلے بڑھے، اور آپ کی انسانی زندگی عام انسانوں جیسے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کو غم لاحق ہوتا تھا، آپ خوش ہوتے تھے، آپ بیمار ہوتے تھے، آپ صحت مند رہتے تھے، یہ سارے حوالے لاحق ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام انسان ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیند کا غلبہ ہو جائے اور کوئی سو جائے اور نماز تاخیر ہو جائے تو اس پر کسی کی سرزنش نہیں کی جا سکتی، کسی کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا بلال رضی اللہ عنہ کہ آپ بیٹھ کر کے نگرانی کریں گے، دھیان رکھیں گے، جگائیں گے سب کو، لیکن سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا تک بھی نہیں، اس لیے کہ نیند کا معاملہ ہے۔ اسی لیے تو اسلام نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لہ الا ذلک۔ یعنی ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ نہیں کہا کہ جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے جب یاد آ جائے تو پڑھ لو۔ تو نیند یہ بہت بڑا عذر نماز کے وقت پر نہ پڑھنے کے لیے یا جماعت سے نہ پڑھ پانے کے لیے، لیکن حقیقت میں جیسے کہتے ہیں کہ جو وسائل اختیار کرے اور کوشش کرے، اب آپ جب 1 بجے 2 بجے تک جاگیں گے تو ظاہر سی بات نیند آئے گی، تو یہ تو نہیں ہوتا، یہ نیند نہیں ہوتا ہے، معاف کیجیے گا کہ آپ 2 بجے 3 بجے جائیں سونے کے لیے اور کہیں کہ جائے کرام ہے میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ فوراً سو جائیے۔ اور آج کل کے جو سائنسی ترقیات ہیں اس کے حساب سے جو الارم وغیرہ کا سسٹم ہے ان کو اپنائیے آپ، اور اس کو اپنانے کے بعد پھر بھی آپ سو جائیے تو اس کو کہا جائے گا نیند۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے بعد سونے کو محبوب قرار دیا ہے اور سو جانا چاہیے، اس سے پہلے سونے کو پسند نہیں کیا ہے اور عشاء کے بعد بات چیت کو پسند نہیں کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ تو میں نے بیان کیا کہ جب کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ویسے ہی پڑھیں گے جس طریقے سے اس کے وقت باقاعدہ آپ نے اذان دلائی، اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، پھر جو ہے فجر کی نماز جہر کر کے آپ نے نبی علیہ السلام نے پڑھائی، تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ شیطان جو ہے لگا رہتا ہے لوگوں کو ایسی جگہوں سے اور ایسے جو ہے کیا نام ہے لوکیشن سے دور رہنا چاہیے کہ جہاں پر شیطان کے مراکز ہو، جہاں پر بہت سارے لوگ برائیاں کرتے ہوں، بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوں، ایسے اڈوں پہ نہیں جانا چاہیے، ایسی جگہوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو ہے شیطان کے اڈے ہیں، شیطانی جگہیں ہیں جہاں پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ نہیں چینج کرنی، حالانکہ آپ کو فوراً نماز پڑھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں پر شیطان ہے اور آگے چلو، وہ جگہ چینج کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ تو ایسی جگہوں پر اچھے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے جہاں پر فرشتے نہیں آتے ہیں، فرشتوں کے آنے والی جگہوں اور ان کے اسباب وسائل اپنانا چاہیے، اور شیطان کی جگہوں سے اور شیطان کے آنے کے وسائل اسباب سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں غزوہ خیبر کے بارے میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار ہر غزوہ میں فتح نصیب فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غزوہ میں شکست کا منہ نہیں دیکھا، کبھی کسی ایک
غزوہ میں نبی علیہ السلام شرکت نہیں کھائے. عہد کے موقع پر جو ہے کیا نام ہے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نصیحت کے لیے اور درس کے لیے ایک سمجھو جھٹکا دیا تھا رب العزت نے, لیکن آخر میں اس میں بھی فتح حاصل ہوئی. اور عہد کے موقع پر وہ بھی ہمارے جو ہے کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کے خلاف ورزی ہو گئی تھی اور آپ کی مخالفت ہو گئی تھی, اس پر یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہمیشہ فتح اور غلبہ سے فرمایا. اس لیے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا بہترین آئیڈیل اور نمونہ ماننے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعظم عندی اللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.